السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم الحمد للہ الذي خلق الموت والحیاة ليبلوهم أيهم أحسن عملا۔ الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، کیا یہ زندگی ہم نے خود اپنی طاقت سے شروع کی ہے؟ کیا ہم اپنے ارادے سے دنیا میں آئے ہیں؟ جب ہم اپنے ارادے سے نہیں آئے تو معلوم تو کرنا چاہیے کہ مجھے بھیجنے والا کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ کیا ہم اپنی خوشی سے مرتے ہیں؟ کیا اپنے ارادے سے موت آتی ہے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم مر جائیں؟ تو پھر معلوم تو کرنا چاہیے جو مارتا ہے وہ کیوں مارتا ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کا ایک بڑا المیہ ہے، بہت بڑا، کہ 99% کے پاس تو راحت کے اسباب ہی نہیں، راحت کے اسباب ہی ہیں۔ 1% کے پاس راحت کے اسباب ہیں، تو ان کے پاس ٹائم کتنا تھوڑا ہے، 60-70 برس بھی کوئی زندگی ہے۔ آ کے بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے۔ 60-70 برس کیا زندگی ہے؟ پھر اس میں کتنے دکھ ہیں، غم ہیں، پریشانیاں ہیں، درد بھری کہانیاں ہیں۔ تو ہمارا المیہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس وسائل تھوڑے ہیں، یہ بھی ہے۔ ہمارا المیہ اس سے بڑھ کر ہے کہ ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ کون ہے اٹھا کے لے جاتا ہے؟ آج اسے ڈگری ملی ہے، کل اس کی میت پڑی ہوئی ہے۔ کیا نظام ہے؟ بوڑھا باپ بیٹھا ہوا ہے، جوان بچہ قبر میں جا رہا ہے۔ معصوم بچہ پیدا ہوا ہے اور ماں مار کے قبر میں جا رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں مجھے کس نے جنا ہے۔ کون ہے؟ اس وقت تمہارے ذہنوں پر صرف ڈگری چھائی ہوئی ہے، ڈگری لینی، اور تم اس میں ایسے لگے ہو
جیسے تمہاری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نے ڈگری لینی، جب یہ مل جائے گی پھر تمہارا ایک اور مقصد سامنے آ جائے گا، مجھے جاب چاہیے، مجھے جاب لینی، مجھے پیسہ بنانا ہے، مجھے پیسہ بنانا ہے، پھر تم اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دو۔ کچھ بنا سکیں گے، کچھ نہیں بنا سکیں گے۔ جو بنا سکیں گے وہ جب بن چکے گا پیسہ تو زندگی کے 50 برس گزر چکے ہوں گے اور شام سر پہ آئی کھڑی ہوگی اور سورج ڈوبنے کو ہوگا۔ ایک ڈاکٹر مجھ سے کہنے لگا، میری دولت کا مجھے کیا نفع، میری تو گزر گئی بناتے بناتے، شام ہو چکی ہے، اس پیسے کو میں کیا کروں جب شوق ہی ختم ہو۔ تو وہ یہ کون کر رہا ہے؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دورا۔ کون ہے جس نے رومن امپائر کو مٹا دیا اور پرشین امپائر کو مٹا دیا؟ اسی سے سکندر صفات بہارا۔ کون ہے جس سکندر دنیا کا، سکندر دی گریٹ، اس کے چمچوں نے یہ لقب نہیں دیا تھا۔ ہمارے حکمرانوں کو تو ان کے چمچے لقب دیتے رہتے ہیں، کوئی الو کا پٹھا شیر پنجاب بنا ہوا ہے، کوئی قائد عوام بنا ہوا ہے، اور یہ سارے ان کے چمچے ہیں۔ سکندر کو تاریخ نے لقب دیا سکندر اعظم، اس کو اس کے چمچوں نے نہیں، تاریخ نے سکندر اعظم۔ وہ چاہے گا میں 33 سال میں مر جاؤں، وہ چاہے گا۔ کس عمر میں مرا؟ 33 برس۔ 23 جون 353 BC قبل مسیح، عیسی علیہ السلام کی آمد سے 353 سال پہلے ہمارے علاقے کو خون میں نہاتا ہوا ٹیکسلا تک پہنچا، تو دنیا کے بڑے فاتحین میں اس نے نام لکھوایا اور واپس یونان کی طرف سفر شروع کیا۔ جب بابل پہنچا عراق میں، بخار ہوا۔ بخار بھی کیا؟ ملیریا ہوا۔ عمر کتنی ہے؟ 33 برس۔ ایک بیٹا تھا، ایک جو ملتان کی جنگ میں قتل ہو، خود شدید یہ زخمی ہوا۔ ملتان میرا ضلع ہے، اس نے ایک زندہ نہ چھوڑا جو سامنے آیا، سوا کر دیا جائے۔ بابل پہنچا، بخار ہوا، موت نے جھٹکا دیا۔ او ہو، دنیا کا سب سے بڑا فاتح کب چاہے گا کہ مجھے 33 برس میں اٹھا دیا جائے؟ کب چاہے گا کہ میں 33 برس میں موت کے حوالے ہو جاؤں اور قبر میں گروی رکھ دیا جاؤں؟ یونانی جلاتے تھے، قبر نہیں بنائے، جلایا تھا۔ تو جب اس کو موت نے جھٹکا دیا تو اس وقت یہ 13 جون 353 قبل مسئلہ کہنے لگا، کوئی ہے مجھ سے میری ساری حکومت لے لے، سارا دھن دولت لے لے، اور مجھے میرے گھر پہنچنے کے لیے چند دن زندگی دے دے۔ میں گھر میں مرنا چاہتا ہوں، پردیس میں نہیں چاہتا۔ لیکن وہ کون تھا جس نے اس کو پردیس میں مار کے بے حیثیت اور بے نشان کر دیا، اور اتنی بڑی سلطنت کا ایک بھی وارث نہ تھا؟ بیٹا پہلے مر گیا، ایک بیٹا تھا، خود بابل میں مر گیا، کوئی وارث نہیں ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ سارا نظام ہستی، اس میں زندگی اور موت، اس میں صبح اور شام، اس میں بہار و خزاں، اس میں جوانی اور بہار، اس میں نوحے اور نغمے، اس میں ایمان اور کفر، اس میں توحید اور شرک، اس میں گھنگرو اور آنسو، اس میں رات کے رقص اور رات کا رونا، رات کا ننگی عورتوں کا ناچنا اور رات کے ڈانس پارٹیوں کا ہونا، اور رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اور کہیں ترازو کا صحیح تولنا، اور کہیں ظلم و ستم کی نئی داستانیں لکھنا، اور کہیں اللہ کو منانے کے لیے راتوں کو تڑپنا، اور کہیں شراب کے نشے میں مست ہو کر جھومنا اور بدمست اور بدحال ہونا، کہیں کسی عورت کا بال نظر نہ آئے
اور کہیں وہ کپڑے اتار کے سامنے آنے کے لیے بےتاب ہو جائے. یہ سارا نظام ہے، اس کے پیچھے کوئی ہے یا یوں ہی جا رہا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا؟ تو یونان کا فلسفہ تک ایسے ہی ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا. اور ہیہات ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں موت کے بعد. شروع سے یہ نظام چل رہا ہے، ایسے ہی چلتا رہے گا اور لوگ آتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. یہی موت تک کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. جو مرضی ہے کرو. یہ بھی ہاں، اگرچہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن تمہاری زندگی اسی طرح گزر رہی ہے کہ جو مرضی کرو، دیکھا جائے گا، اپے دیکھا جائے گا، جو مرضی کرو. تو میرے عزیزو، ایک چھوٹا سا تم نے پیپر دینا ہوتا ہے اور تم صبح سے شام تک تیاری میں لگ جاتے ہو. ایک چھوٹا سا تمہیں امتحان پاس کرنا ہوتا ہے تو تم اس کی تیاری میں لگ جاتے ہو. میں نے کتنا بڑا سوال اٹھایا ہے کہ کون ہے مجھے دنیا میں بھیجنے والا؟ میں کیوں آیا ہوں؟ کون ہے؟ میں کیوں مر جاؤں گا؟ میں تو نہیں چاہتا. تو کون ہے مجھے موت دینے والا؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے. یوم یعنی کے قبرستان میں دیکھو کیسے اہل شان خاک میں ملے پڑے ہیں. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور نشاں کیسے کیسے. زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. حسرتیں موجود ہیں اور جنازے اٹھ رہے ہیں، ضرورتیں سر پر ہیں اور موت اپنا بے خطا وار کر رہی ہے. جوانی کا نشہ ہے اور موت گردن مروڑ کے زمین کے نیچے پہنچا رہی ہے. اقتدار کا نشہ ہے اور کیڑے اس کو کھا کھا کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا رہے ہیں. مال اور ملک ابھی آنا شروع ہوا ہے اور کفن تیار ہو کر پہنا کے زمین کے نیچے پہنچا دیا گیا ہے. یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے عزیزو، تمہارے پیچھے بھی موت لگی ہوئی ہے اور میرے پیچھے بھی موت لگی ہوئی ہے اور ایک دن ہم پکڑے جائیں گے. حضرت علی کا فرمان ہے، الموت لیس منہ الفوت. کوئی موت سے بچا ہو تو دکھاؤ، کوئی موت سے بچا ہو تو دکھاؤ. ان اقمتم لہ اخذکم، ان فررتم منہ ادرککم. اس سے لڑو گے تو گرو گے، یہ تمہیں گرائے گی. اس سے بھاگو گے تو پکڑے جاؤ گے، یہ تمہیں پکڑے گی. جب نہ تم بھاگ سکتے ہو، نہ لڑ سکتے ہو، نہ چھپ سکتے ہو، تو کیا کرو؟ الوحا الوحا، جلدی کرو. کس بات کی جلدی کرو؟ النجا. جو موت دینے والا ہے اس کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کا سامان اکٹھا کرو. وہ کون ہے؟ یہ سوال میں اگرچہ آپ کو سب کو معلوم ہے، لیکن ہم ایسے ہو چکے ہیں جیسے اوپر اللہ ہے ہی نہیں. رات کو ایسے ناچ گانے کی پارٹیاں ہو رہی ہیں جیسے اوپر اللہ ہے ہی نہیں. تمہارے کالج میں ناچ گانے کے فنکشن ایسے ہوتے ہیں جیسے اوپر اللہ ہے ہی نہیں، کوئی دیکھنے والا ہی نہیں. جو گھنگرو کی چھنک میں اور آہ میں جو فرق رکھتا ہو، جو جام کے چھلکنے میں اور آنسوں کے چھلکنے میں جو فرق رکھتا ہو، جو زنا اور نکاح میں جس نے فرق پیدا کیا، حلال اور حرام کی جس نے بنیادیں قائم کی، توحید اور شرک کے جس نے کو واضح کیا، اور موت کے بعد جنت اور جہنم کا جس نے اعلان کیا، اور جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر سیدھا راستہ بتایا اور غلط راستے کی نشاندہی فرمائی، کیا وہ سو گیا ہے؟
کیا وہ سو گیا ہے؟ کیا وہ غافل ہے؟ لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ وہ کیسا ہے؟ الحی القیوم، نہ وہ مرتا ہے، نہ وہ کمزور ہوتا ہے، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے۔ کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین سے لے کر آسمان تک اس کی بادشاہی ہے۔ وہ کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم، تمہارے آگے بھی ماضی مستقبل اسے بھی دیکھتا ہے، تمہارے پیچھے ماضی، تمہارے سامنے حال، اسے بھی دیکھتا ہے۔ اس کی آنکھ طاقتور ہے، رات کے اندھیرے میں ایک رو رہی ہے، ایک ناچ رہی ہے۔ رات کے اندھیرے میں ایک مسلح پر ہے، ایک ننگی عورت کا ناچ دیکھ رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ایک قرآن کے سامنے بیٹھا ہے، ایک شراب کے سامنے بیٹھا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ایک قرآن پڑھ رہا ہے، ایک اپنے نافرمانی سے منہ کالا کر رہا ہے۔ رات تخت شاہی پر ایک ظلم کر رہا ہے، ایک عدل کر رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے بھی جانتا ہے، پیچھے بھی جانتا ہے، سمندر کی تہ میں دیکھتا ہے، خلا کی وسعتوں میں دیکھتا ہے۔ مشرق کو دیکھے تو مغرب سے غافل نہیں، مغرب کو دیکھے تو مشرق سے غافل نہیں، شمال کو دیکھے تو جنوب سے غافل نہیں، جنوب کو دیکھے تو شمال سے غافل نہیں، عورتوں کو دیکھے تو مردوں سے غافل نہیں، جوانوں کو دیکھے تو بوڑھوں سے غافل نہیں، پرندوں کو دیکھے تو پتنگوں سے غافل نہیں، پروانوں کو دیکھے تو چونٹیوں سے غافل نہیں، جنات کو دیکھے تو فرشتوں سے غافل نہیں، آگے دیکھے تو پیچھے سے غافل نہیں، پیچھے دیکھے تو آگے غافل نہیں، ماضی میں جھانکے تو حال سے غافل نہ ہو، حال کو پرکھے تو آنے والے مستقبل سے غافل نہ ہو، جنت کو مہکائے تو جہنم سے غافل نہ ہو، جہنم کو بھڑکائے تو جنت سے غافل نہ ہو، مردوں کو دیکھے تو زندوں سے غافل نہ ہو۔ رات کے اندھیرے چھا جائیں، دروازے لگ جائیں، کنڈیاں لگ جائیں اور تم منہ کالا کرو، اور میرا رب کہتا ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، میں تمہارے ساتھ موجود ہوں، تم تین ہو، چوتھا میں ہوں، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم پانچ ہو، چھٹا میں ہوں، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، تم تین ہو، دو ہو، تم ایک ہو، چار ہو، زیادہ ہو، تھوڑے ہو، الا هو معهم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میری آنکھ سونے سے پاک ہے، میری نظر بے خبری سے پاک ہے، میرا علم خطا سے پاک ہے، میری گرفت کے آگے فرعون پکڑے گئے، نمرود پکڑے گئے، شداد پکڑے گئے، حامان پکڑے گئے۔ ایٹمی طاقتوں کو مہلت دینا میری کمزوری نہیں ہے، ناچنے والوں کو مہلت دینا میری کمزوری نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں میں نے حسین کو نیزے پہ چڑھا دیا اور یزید کو تخت پہ بٹھا دیا، شمر کی تلوار کو اہل بیت کے خون سے رنگین کر دیا اور اہل بیت کے معصوم بچوں کے سر کٹوا کے نیزوں پہ چڑھا دیے۔ میں دیکھ رہا ہوں، غافل نہ سمجھو، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ نہ سمجھو کہ تمہارا رب لاہور کے نافرمانوں سے غافل ہو چکا ہے، فاس یونیورسٹی کے غافل نوجوان لڑکے لڑکیوں سے غافل ہو چکا ہے، یا وہ کراچی کے، لاہور کے، ملتان کے، ہند کے، سندھ کے، ایران کے، امریکہ کے، یورپ کے، ایشیا کے، آسٹریلیا کے نافرمانوں سے غافل ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے۔ ایٹمی طاقتوں نے ڈرا دیا ہے، الارض جمیعا قبضتہ، زمین تیرے اللہ کی مٹھی میں ہے، والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان تیرے رب کے ہاتھ میں ہے، یغشی اللیل النہار، دن اور رات تیرے رب کے ہاتھ میں ہے، ثم استوى علی العرش، عرش تیرے رب کے ہاتھ میں ہے، وسع کرسی، اس کی کرسی اس کے ہاتھ میں ہے، رب السماوات والارض، زمین آسمان کا اکیلا شہنشاہ ہے، قل هو اللہ احد، کوئی اس کی ٹکر کا ہے نہیں، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن له کفوا احد، نہ اس کو جیسا ہے، نہ اس کو کوئی مثل ہے، نہ اس کو کوئی مثال ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کو کوئی بچہ ہے، نہ اس کو کوئی بھائی ہے، نہ اس کو کوئی مشیر ہے، نہ کوئی وزیر ہے، نہ وہ جگہ میں آتا ہے، نہ مکان میں آتا ہے، نہ زمان میں آتا ہے،
مکان سے پاک ہے، زمان سے پاک ہے، غفلت سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، ذوق سے پاک ہے، طاقتور ہے۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وکذلک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمہ ان اخذہ لعلیم شدید۔ تیرا رب غافل نہیں ہے، طاقتور، ہیبت جبروت کے ساتھ، کبریائی ملکوت کے ساتھ، شہنشاہی کے ساتھ، خزانوں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ قائم ہے، دائم ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ دیکھ نہیں رہا؟ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ دیکھ نہیں رہا؟ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہ جزا سزا کی جگہ ہوتی تو نبیوں کے سر نہ قلم کیے جاتے۔ زکریا علیہ السلام کو یہودیوں نے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا، آرے سے چیر کے پھینک دیا۔ یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کے بکرے کی طرح ذبح کر کے سر الگ پھینک دیا، دھڑ الگ پھینک دیا۔ حسین جیسے معصوم شہزادے کا جس کو میرے نبی نے سینے پہ لٹایا، کندھے پہ بٹھایا، کمر پہ بٹھایا، ہونٹ چومے، ماتھا چوما، سینہ چوما، کمر کو چوما، ہاتھوں کو بوسے دیے، پاؤں کو بوسے دیے، سینے پہ لٹا کے، گود میں لٹا کے لوریاں دی، اپنا لعاب ان کے منہ میں ڈالا اور کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج تیسرا دن ہے اس نے پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیا ہے اور اس کی زبان سوکھ چکی ہے۔ اور میرا رب موجود ہے، سویا نہیں ہے، غافل نہیں ہے، میرا رب موجود ہے، دیکھ رہا ہے۔ ہاں ہاں، ایٹمی طاقتوں کو مہلت مل جانا ان کا طاقتور ہونا نہیں ہے۔ مکڑی کا جالا صاف نہ کرو تو مکڑی بھی کہتی ہے میرے تو بڑا کوئی ہے ہی کوئی نہیں، میں سارا کمرہ بھر چھڑے ہے جالیاں نال۔ ایک دن مالک کو خیال آتا ہے، یوں کر کے وہ جھاڑو یوں پھیرتا ہے تو سارے جالے صاف کر کے پھینک دیتا ہے۔ یہ سب مکڑی کے جالے ہیں، ایٹم کی طاقتیں مکڑی کے جالے ہیں، راکٹ کی طاقتیں مکڑی کے جالے ہیں، نافرمانی کے اڈے مکڑی کے جالے ہیں، اور ان کے صاف ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے، ان کے صاف ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اسے میں نہیں کر سکتا، اسے مسلمان حکمران نہیں کر سکتے، یہ سب بکا ہوا بکاؤ مال ہے، بھیڑ بکریوں کی طرح بکے ہوئے ہیں۔ انہیں اللہ صاف کرے گا، 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 انہیں اللہ صاف کرے گا۔ وہ اللہ جو غافل نہیں، وہ اللہ جو عاجز نہیں، وہ اللہ جو کمزور نہیں، وہ اللہ جو موت سے پاک، وہ اللہ جو نیند سے پاک، وہ اللہ جو ضرورتوں سے پاک، وہ اللہ جو غفلت سے پاک، وہ اللہ جو ظلم سے پاک، وہ اللہ جو عدل والا، وہ اللہ جو طاقت والا، وہ اللہ جو خزانوں والا، وہ اللہ جو عرش والا، وہ اللہ جو زمین کا مالک، وہ اللہ جو فضاؤں کا مالک، وہ اللہ جو چاند تاروں کا مالک، وہ اللہ جو خلا فضا جبریل میکائیل کا مالک، وہ کرتا چلا آیا ہے۔ یہی میرے رب کی سنت ہے۔ ہر زمانے کے فرعونوں نے جب کہا انا ربکم الاعلی، ہم ہی خدا ہیں، ہم سے بڑا خدا کوئی نہیں ہے، تو میرے رب نے کہا میں بھی آتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے بڑا اللہ ہے۔ امتحان ہے، امتحان ہے۔ نبی کی گود میں کھیلنے والا آج تیسرا دن ہے، پانی سے محروم ہے، زبان سوکھ کے کانٹا ہو چکی ہے، اور اپنے گھوڑے کو دوڑایا پانی کی طرف، دریا کی طرف، مجمع کو کاٹتے چیرتے پانی تک پہنچے ہیں، اور چلو میں ایک تیر آیا اور یوں گردن میں سے وہ چھوتا ہوا پار نکل گیا اور گلا بند ہو گیا۔ پانی کو یوں چھال دیا، اچھا میرا رب تو میری پیاس پہ راضی ہے تو میں بھی راضی۔ ہاں، ناچنا کودنا ہی زندگی نہیں ہے، ڈگری لینا ہی زندگی نہیں ہے۔ کیا موت پیچھے نہیں لگی ہوئی؟ جاؤ میانی کے قبرستان میں دیکھو، بڑے بڑے جن کے نام تھے جو کہتے تھے لاہور میرے کندھوں پر ہے، پاکستان میرے کندھوں پر ہے، آج ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے۔ دیکھو مغلیہ جا کے شاہی قلعہ دیکھو، جہانگیر کبھی سوچ سکتا تھا کہ یہاں مکڑی کے جالوں کے سوا کبھی کچھ نہ ہوگا؟ نور جہاں سوچ سکتی تھی کہ میرے لیے یہ شیش محل نہیں تھا، ارے وہ ہیروں سے بھرا، یہ تو
سکھوں نے سارے ہیرے اتار لیے، موتی اتار لیے، تو انگریزوں نے شیشے لگا کے شیش محل بنا دیا۔ جہانگیر نے اس کے لیے موتیوں کا بڑا محل بنایا تھا، ہیروں سے چھتوں کو جڑا تھا، یاقوت جواہر لال سے ہیروں کو سجایا تھا، اس میں نور جہاں کو بٹھایا تھا۔ اور پھر وہ کہاں گئی؟ ایک شاعر رو پڑا اس کی قبر دیکھ کر، کراوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، جن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے۔ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے۔ نور جہاں، جہان کا نور خود اندھیروں میں لیٹ گئی، اپنی بیٹی لاڈلی بیگم کے ساتھ سو گئی، اور مٹی میں مٹی ہو گئی، اور خاک میں خاک ہو گئی۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب بندوں کو مشکلات میں ڈالا، اس لیے نہیں کہ اس سے ظالم طاقتور ہو گئے، یزید طاقتور ہو گئے، شمر طاقتور۔ ہر زمانے میں یزید بھی آئیں گے، شمر بھی آئیں گے، اور ہر زمانے میں حسین بھی آئیں گے، کٹنے والے بھی آئیں گے، کاٹنے والے بھی آئیں گے۔ ہر زمانے میں پاک دامن بھی ہوں گے، داغدار بھی ہوں گے۔ ہر زمانے میں اللہ کے سامنے سر جھکانے والے بھی ہوں گے، مغرور اور تکبر کے ساتھ اکڑنے والے بھی ہوں گے۔ جام بھی چھلکے گا، آنسو بھی چھلکے گا، بے حیائی کے بازار بھی گرم ہوں گے، اور حیا کا چمن بھی مہکتا رہے گا۔ ہم کم زیادہ ہوتا رہے گا، لیکن میرا رب غافل نہیں ہے، غافل نہیں ہے۔ ایک دن موت آ کے پکڑے گی۔ یزید بھی مر گیا، اس کو موت نے چھوڑا نہیں ہے، صرف 34 سال کی عمر میں، صرف 34 سال کی عمر میں حسین اپنے بچوں کے ساتھ چلے گئے اللہ کے بارگاہ۔ وہ کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے، ساری نسل ذبح ہو گئی، ماتھے پہ بل نہیں آیا۔ کیوں؟ کہ اللہ جو راضی ہو رہا ہے، اللہ کو جو ملا، میں اللہ کو جو پا لیا۔ جب اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا، جب اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ میرے رب کی قسم، اپنی جوانی کو ضائع نہ کرو، اللہ کو مطلوب بناؤ۔ اگر اللہ تمہیں مل گیا تو تمہیں سب کچھ مل گیا، اگر تم نے اللہ کو کھو دیا تو تم نے سب کچھ کھو دیا۔ یہ تحریت اور یہ نافرمانی کی فضا آج نہیں، پہلے بھی تھی، پہلے بھی تھی اور آئندہ بھی رہے گی۔ اس میں ان راستوں پہ چلو جہاں روشنیوں کے چراغ ہیں، جہاں محمد مصطفیٰ کا نور ہے، جہاں ان کی ختم نبوت کا نور ہے، جہاں ان کی رسالت کا نور ہے۔ ان راستوں پہ چلو، ان راستوں پہ مت چلو جن کے آخر میں کہیں یزیدیت ہے، کہیں شمریت ہے، کہیں فرعونیت ہے، کہیں قارونیت ہے، اور اس کے آگے جا کے جہنم کی خوفناک آگ ہے، تباہی ہے۔ اللہ کو راضی کر کے جاؤ، سستا سودا ہے۔ حسین کے 4 بچے ذبح ہو گئے، 4 بھائی ذبح ہو گئے، اہل بیت کے 16 افراد ذبح ہو گئے، آخری بچہ بچا عبداللہ 2 سال کا۔ تقدیر ابھی اور امتحان لینا چاہتی تھی، اس بچے کو بلوایا کہ میں آخری ملاقات کر لوں، اکیلے رہ گئے تھے، زین العابدین بیمار تھے، وہ خیمے میں تھے، اس کو بلوایا۔ باپ جو تھے کہ آخری دفعہ دیکھ لوں، پیار کر لوں، ان کو خیال تھا کہ اس کو تو درندہ بھی نہیں اٹھائے گا، آگے انسان ہیں مارنے والے، شاید کچھ رحم کریں گے، تو عبداللہ کو گود میں بٹھایا، پھر اس کو یہاں ران پہ جو بٹھایا، تقدیر غالب آ گئی، اور اس کو دیکھ رہے ہیں، اسے نہیں پتا میرے باپ تک کیا بیت رہی ہے کہ ابن الموقد ایک کوفی تھا، اس نے تیر تاپ کے مارا جو عبداللہ کے گلے کے پار ہو گیا، سیدھا یہاں آ کے لگا، ایسے خون ابلا، اور حسین نے خون اپنے ہاتھوں میں لیا اور یوں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اے میرے رب، تو راضی ہے تو میں راضی ہوں۔ تم کہتے ہو ڈگری ملی تو اللہ راضی ہے، ڈگری نہ ملے تو اللہ راضی کوئی نہیں، پیسہ آئے تو اللہ خوش ہے، پیسہ نہ آئے تو اللہ خوش کوئی نہیں۔ نہیں 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 نہیں، اللہ کی رضا، اللہ کو اپنا بنا لو، بنا لو، بنا لو۔ میری فریاد ہے، تم ہمارا سرمایہ ہو، سرمایہ ہو۔ جب نسلیں ناچ گانے میں ڈوب جاتی ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں عروج تک نہیں پہنچا سکتی۔ ہماری نسل موسیقی میں ڈوب گئی، بے حیائی فحاشی میں ڈوب گئی۔ میرے عزیزو، لوٹو اللہ کی طرف، لوٹو اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، جو غافل نہیں ہے، جو سویا نہیں ہے، جو موت دے گا، پھر اٹھائے گا، پھر اٹھائے گا، پھر قبروں میں سے نکالے گا۔ وفتحت السماء، وفتحت السماء فکانت ابوابا یوم نسیر الجبال، میں پہاڑ ہٹا دوں گا، وتری الارض بارزا، اور زمین کھلی کر دوں گا، ننگی کر دوں گا۔ وحشرناہم، میں تم سب کو اکٹھا کروں گا، جمع کروں گا۔ فلم نغادر منہم احدا، تم میں سے ایک بھی بچ نہ سکے گا۔ آج لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، شعب بھی ہیں،
گدھا بھی ہیں، فرعون بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، قارون بھی ہے، ہارون بھی ہے، آج سارے موجود ہیں۔ آج اللہ کہے گا این المفر، اب بھاگو، اب میری جہنم کا انکار کرو، اب میری جنت کا انکار کرو، این المفر، بھاگ کے دکھاؤ، لا تخفى منکم خافیہ، چھپ کے دکھاؤ، فانفذوا، لڑ کے دکھاؤ، طاقت دکھاؤ، بھاگ کے دکھاؤ، چھپ کے دکھاؤ، وجیء یومئذ بجہنم، اے میری جہنم آ جا، وازلفت الجنۃ للمتقین، اے میری جنت آ جا، ونضع الموازین القسط، اے ترازو طارق جمیل کو تولنے کے لیے آ جا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اے پل صراط آ جا اور جہنم کے اوپر بچھ جا، اس کے اوپر سے ہر مرد عورت کو گزرنا ہے، کچھ پار ہوں گے کچھ نیچے جائیں گے، پھر میرا اللہ اعلان کرے گا میرے بندو میں دنیا میں تمہاری سنتا رہا، تمہاری دیکھتا رہا، میں خاموش رہا، آج میں بولوں گا تم سنو گے، تمہارے پیپر میں کھولنے لگا ہوں، تمہاری فائل میں کھولنے لگا ہوں، تمہاری زندگی تمہارے سامنے آنے لگی ہے کھلی کتاب کی طرح، کھلی کتاب کی طرح، کھلی کتاب کی طرح، اقرا کتابک، اقرا کتابک، یہ تیرا پیپر تیرے ہاتھ میں ہے، یہ فاسٹ کا پیپر نہیں ہے کہ فیل ہو گئے تو چلو اگلے سال پڑھ لوں گا، یہ ہمیشہ کی ناکامی اور کامیابی پر آج مہر لگنے لگی ہے، یہ لمز کا پیپر نہیں ہے کہ پاس ہو گئے تو جاب مل جائیں گی، فیل ہو گئے تو دوبارہ پڑھ لیں گے، نہیں 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 نہیں، یہ جیسی یونیورسٹی کا پیپر نہیں ہے، یہ تیرا رب ہے آج، تیرا رب ہے آج، تیرا رب ہے آج، وجاء ربک والملک صفا صفا، آج میرا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے، جب میرے رب کا عرش آئے گا تو ایک دم ایک دھماکہ ہوگا، اور ساری دنیا کے مرد عورت بے ہوش ہو کے زمین پر گریں گے، ننگ دھڑنگ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنا عرصہ بے ہوش رہیں گے، میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، میں دیکھوں گا کائنات بے ہوش پڑی ہوئی ہے، پھر اللہ سب کو اٹھائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ہوئے 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 ہر مرد عورت کو بلوائے گا، بلاؤ یہاں سامنے کھڑا کرو، ارنی ماذا قدمت، آج کیا لائے ہو، آج کیا لائے ہو، وہ کہے گا لاہور میں چھوڑ کے آ گیا، اجازت تو لے آؤں، ترکتہ ثمرتہ جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان، وہی سارا جمع رہ گیا، لے آؤں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہاں کیا ہے، یہاں کیا ہے، میں یہاں دیکھنا چاہتا ہوں، یہاں کیا لائے ہو، خوف کا عالم ہے، ہیبت چھائی ہوئی ہے، ہیبت چھائی ہوئی ہے، ادھر جہنم بھڑک رہی ہے، ادھر جہنم مہک رہی ہے، آج ناکام ہونا یہ نہیں کہ فیل ہو گیا، آج ناکامی یہ ہے کہ جہنم کی ہتھکڑیاں لگنے والی ہیں، جہنم کا لباس پہنایا جانے والا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو کہے گا پکڑو اسے، اوئے ہائے ہائے، ہتھکڑی نہیں لگے گی، مجھے دیکھو، فرشتے یہاں آ کے ہاتھ ڈالیں گے یہاں، اور اس کو یوں کھینچیں گے، وہ ایسے کلا بازیاں کھاتا ہوا گرے گا، کہے گا رحم رحم، اس کا سارا جبڑا یوں باہر نکل جائے گا، رحم رحم رحم، وہ فرشتے کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کریں، اور عورتوں کو منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، یہ مردوں کو منہ میں ہاتھ ڈال کے ایسے جھٹکا دیں گے، عورتوں کو سر کی چوٹی سے پکڑ کر یوں جھٹکا دیں گے، تو ایسے کلا بازیاں کھاتے ہوئے ننگی وہ جا کر گریں گے، کھڑے ہو کر کہیں گے او میرے بھائیو یہ سب کچھ ہونے والا ہے، تمہیں ناچ گانے سے فرصت نہیں ہے، تمہیں ڈگریوں سے فرصت نہیں ہے، اور یہ سب کچھ ہونے والا ہے، طارق جمیل کی صرف زبان استعمال ہو رہی ہے، جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں اللہ اس کے رسول کی خبر ہے، وہ کہے گی رحم رحم رحم، تو فرشتے کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کریں، تو اللہ کہے گا خذوہ، پکڑو، فغلوہ، جکڑو، ثم الجحیم صلوہ، اسے بھون کے رکھ دو جہنم کی آگ میں، کہے گا رحم، بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا، میرے بندے لاہور میں تجھے سمجھانے والے آئے تھے، وہاں تو پکڑتا رہا، ویکھی جاسی آپ ویکھی جاسی، ہمیں مولوی ڈرائی رکھ دیں، آپ ویکھی جاسی، تو آج تو دیکھ جو سامنے ہے،
فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. آج تیری نظر دیکھ رہی کہ نہیں دیکھ رہی؟ یہی وہ دن تھا جس سے میں تمہیں ڈراتا تھا. اور اگر وہ کامیاب ہوتا ہے اور اس کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے نیکیوں کا، تو پھر اللہ کہے گا مرحبا میرے بندے کو کامیابی مبارک، اسے جنت کے جوڑے پہناؤ، اس نے مجھے راضی کر دیا. یہ مرد ہے یا عورت، اس کا قد یوں نکلے گا کرین کے ڈنڈے کی طرح اور 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کر مکمل ہوگا. پھر اللہ جنت کے سب جوڑے پہنائے گا. پھر سونے کے کنگن، دنیا میں مرد کو زیور حرام ہے سونا، وہاں اللہ خود پہنائے گا. لے اصابر من ذهب، آج تیرا رب تمہیں سونے کے کنگن پہناتا ہے. یلبسون ثیابا خضرا، دنیا میں تیرے لیے ریشم حرام ہے، آج میں پہنا رہا ہوں، لے استعمال کر پہن. دنیا میں شراب کو حرام قرار دیا، آج میں تیرے لیے شراب کی محفل قائم کروں گا. کیسی محفل ہے؟ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. ایک ہاتھ میں سراہی ہے، ایک ہاتھ میں جام ہے، وہ یوں ڈالتا ہے اور یوں پیتا ہے. یہ ایک مجلس اللہ نے قرآن میں بتائی ہے. یہ ہے نچلے درجے کے لوگ. یہ جنت کے نیچے والا لیول ہے. یہ جنت کا نیچے والا لیول ہے کہ وہ خود ڈال کے پی رہے ہیں. یہ جو نچلے لیول کے لوگوں کو پلائی جا رہی ہے، وہ پلائی جانے والی شراب کا لیول بھی نچلے درجے کا ہے. یہ جو نچلے درجے کی شراب ہے، اس کو یوں انگلی ڈبو اور یوں باہر نکالو، یہ قطرہ گر گیا اور تری باقی رہ گئی. اب آسمان پہ بیٹھ کر اس انگلی کو نیچے کر دو تو ساری کائنات میں اس ایک قطرے سے خوشبو پھیل جائے گی. ایک اس سے اوپر کا درجہ ہے، وہ کیا ہے؟ یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا. کچھ لوگ میرے وی آئی پیز بیٹھے ہوئے ہیں، مرد عورت، جن کو میرے غلام، میرے جنت کے خدام پلا رہے ہوں گے اور جنت کے فرشتے پلا رہے ہوں گے، اور ان کو وہ خود نہیں ڈالیں گے، وہ اشارہ کریں گے تو آ کر یوں پیش کریں گے. پھر نوکر آئے گا، وہ ڈال کے پیش کرے گا. پھر جنت کی خادم آئے گی، وہ ڈال کے پیش کرے گی. اس کے اپنی بیوی آئے گی، وہ ڈال کے پیش کرے گی. فرشتے آئیں گے، وہ ڈال کے پیش کریں گے. یہ اس سے اوپر کے درجے کے لوگ ہیں، یہ اس سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں. ایک درجہ اس سے بھی اعلیٰ ہے، اس سے بھی اعلیٰ ہے جس کا تصور نہ کیا جا سکتا ہے، نہ تخیل میں سما سکتا ہے، نہ لفظوں میں آ سکتا ہے، نہ سوچنے سے سوچا جا سکتا ہے. اس کی خبر ہے میرے رب کی. وہ خبر تمہیں سنا دیتا ہوں کہ وہ تیسری مجلس وی آئی پیز لوگوں کی ہوگی. اس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے. یہ وی آئی پی میں اکثر غریب ہوں گے. کوئی ٹاواں مالدار ہوگا. یہ اکثر فقراء ہوں گے. عورتیں مرد جن کی غربت میں گزر گئی، سسک کے گزر گئی. یہ وی آئی پیز لوگ ہیں. یہاں ان کو کون پلا رہا ہے؟ خود نہیں، نوکر نہیں، فرشتے نہیں، بیویاں نہیں، حوریں نہیں. کون پلا رہا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. یہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا، اللہ خود پلا رہا ہوگا. میرا بندہ آج اپنے رب کے ہاتھوں سے بھی تجھے دنیا میں روکا تھا، آج میں پلاتا ہوں، آج میں دیتا ہوں. یا اللہ یہ اتنا بڑا درجہ ہمیں کیسے مل گیا کہ آج تو ساتھی بن گیا، آج تو پلانے والا بن گیا اور ہمارے جیسے گندے حقیر ذلیل پینے والے بن گئے. یا اللہ یہ رتبہ کہاں سے ملا؟ کَإِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً. جو تم نے لاہور میں مجھے راضی کیا تھا اسی کا بدلہ ہے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. میں تم سے خوش ہو گیا تھا، میں تمہاری محنتوں کو دیکھ کے راضی ہو گیا تھا، آج میں تمہیں راضی کر رہا ہوں. یہاں ہونے والا ہے، ہاں یہاں پہنچنا ہے تو ڈھونڈو. ڈگریوں کے پیچھے بھاگو. ہمیں دنیا بنانی ہے. ہم نے علم میں وہاں پہنچنا ہے کہ ہمیں ڈھونڈو. ڈگریوں کے پیچھے بھاگو. ہمیں دنیا بنانی ہے. ہم نے علم میں وہاں پہنچنا ہے کہ ہمیں یورپ سے سیکھنا نہ پڑے، ہم خود اپنے ادارے قائم کریں. جب تک تم علم میں یورپ کے محتاج ہو تم غلامی سے نہیں نکل سکتے. میں اس کی نفی نہیں کرتا، میں تو اس کے آگے تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا علم ایسا ہو کہ تمہیں یورپ نہ جانا بنے.
جھکنا پڑے. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل. ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. 1000 برس ساری دنیا سے لوگ اندلس آتے تھے، اسپین آتے تھے، قرطب آتے تھے، بغداد آتے تھے سیکھنے کے لیے. میں چاہتا ہوں تم اپنے علم میں بھی عالی شان بنو. تم صرف روٹی کے لیے علم نہ پڑھو، بلکہ علم کے لیے پڑھو، علم کو بیداری کے لیے پڑھو، علم کو شعور کے لیے پڑھو. لیکن میرے بھائیو، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں. محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں. وصل کی راحت کے سوا صرف چوپڑی روٹی کھانا ہی سب کچھ نہیں، صرف بڑا گھر گھروندہ بنانا ہی سب کچھ نہیں، چمکیلی گاڑی پر بیٹھنا ہی سب کچھ نہیں، اور ہڈو بچوں کا شور ہی سب کچھ نہیں. مر جانے والی کی کیا اوقات ہے، مر جانے والی کی کیا عزت ہے، مر جانے والے کی کیا ذلت ہے، مر جانے والے کا کیا حسن و جمال ہے، مر جانے والے کا کیا جاہ و جلال ہے، مر جانے والے کی کیا دولت ہے، مر جانے والے کی کیا غربت ہے. سب مٹی ہی مٹی ہے، سب مٹی ہی مٹی ہے. اپنے اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو. اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا. اور اللہ کو ڈھونڈنے اور پانے کا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اپنی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بناؤ. ان کے سانچے میں ڈھلو، ان کے طریقوں میں ڈھلو، ان کو اپنا بناؤ، ان سے پیار کرو، ان سے عشق کرو، ان کی ایک ایک ادا کے پیچھے پھرو، ان کی ایک ایک ادا کو ڈھونڈو کہ دنیا میں ان سے بڑا محسن نہ آئے گا. اللہ نے کائنات میں بنائی، اس کائنات میں صرف جیسے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ نے ساری کائنات میں سے ایک کو چھانٹا، اسے حبیب بنایا، اسے محمد کا نام دیا، اسے احمد کا نام دیا، اسے حامد کا نام دیا، اسے محمود کا نام دیا، اسے عاقب کہا، اسے قاسم کہا. جس سے پیار ہوتا ہے اس کو مختلف نام دیے جاتے ہیں. کبھی چاند، کبھی تارا، کبھی جگر، کبھی دل، کبھی نام، اور کبھی لقب، اور کبھی خطاب. مختلف ناموں سے اپنے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. ذرا اپنے محبوب نبی کے لیے دیکھو تو صحیح. میرا رب کہتا ہے محمد ہے، احمد ہے، حامد ہے، محمود ہے، عاقب ہے، قاسم ہے، فاتح ہے، شاہد ہے، حاشر ہے، رشید ہے، مشہود ہے، بشیر ہے، نذیر ہے، داعی ہے، نذیر ہے، داعی ہے، شافی ہے، ہادی ہے، مہدی ہے، ماحی ہے، منجن ہے، ناہی ہے، رسول ہے، نبی ہے، رسول ہے، نبی ہے، امی ہے، تہامی ہے، ہاشمی ہے، ابتہی ہے، عزیز ہے، حریص علیکم ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، طٰہٰ ہے، مجتبیٰ ہے، توسین ہے، مرتضیٰ ہے، حمیم ہے، مصطفیٰ ہے، یاسین ہے، اولا ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، ولیش ہے، متین ہے، مصدق ہے، طیب ہے، ناصر ہے، منصور ہے، مصباح ہے، عامر ہے، حجازی ہے، نزاری ہے، قریشی ہے، مطری ہے، نبی التوبہ ہے، حافظ ہے، کامل ہے، صادق ہے، امین ہے، عبداللہ ہے، کلیم اللہ ہے، حبیب اللہ ہے، نجی اللہ ہے، صفی اللہ ہے، خاتم الانبیاء ہے، حسیب ہے، مجید ہے، شکور ہے، مقتصد ہے، رسول الرحمہ ہے، قوی ہے، حفی ہے، مأمون ہے، معلوم ہے، حق ہے، مبین ہے، مطیع ہے، رسول الراہ ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، نبی الملاحم ہے، اجود ہے، اقحل ہے، احور ہے، ادعج ہے، اشکل ہے، انور ہے، اکمل ہے، اعلیٰ ہے، اشرف ہے، اعز ہے، اجل ہے، اتم ہے، بشیر ہے، نذیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے. یا ایھا المزمل سے میرا رب اپنے نبی کی رات بتا رہا، یا ایھا المدثر سے میرا رب اپنے نبی کا دن بتا رہا. فولی وجہک شطر المسجد الحرام سے اللہ اپنے نبی کے چہرے کا ذکر کر رہا. لا تحرک بہ لسانک، میرے نبی کی زبان کا ذکر کر رہا. الذی انقض، الم نشرح لک صدرک، آپ کے سینے کا ذکر کر رہا. الذی انقض ظہرک، آپ کی کمر کا ذکر کر رہا. لا تجعل یدک مغلولا، آپ کے ہاتھ کا ذکر کر رہا. آپ کے دل کا ذکر کر رہا. علی قلبک
علی قلبک، آپ کی کتاب کی قسم اٹھا رہا، یاسین والقرآن الحکیم، آپ کے شہر کی قسم اٹھا رہا، وہذا البلد الامین، آپ کی رسالت پہ قسم اٹھا رہا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آپ کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم اٹھا رہا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا، آپ کی طرف سے وکیل صفائی بن کے اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ کے حسن و جمال کی قسم اٹھا رہا، والضحا والضحا والضحا، ہائے 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 ہائے، کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے محبوب، مجھے تیرے خوبصورت چہرے کی قسم، مجھے تیرے نورانی چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، مجھے تیری گھنیری زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، نہ میں نے تمہیں چھوڑا نہ میں تم پہ ناراض ہوں۔ اللہ سے جڑنے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری زندگی ہے، جن کو سارے عالم کا نبی بنایا، رسول بنایا، ایک ایک ادا کو محفوظ فرمایا، قیامت تک آنے والے زمانوں کو، چاہے فاسٹ کے نوجوان ہوں اور چاہے باہر ریڑھی لگانے والا ہو، سب کے لیے، عورتیں ہوں، مرد ہوں، لڑکیاں ہوں، لڑکے ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، سب کو ایک قاعدہ دیا، ایک قانون دیا کہ مجھ سے ملنا ہے تو محمد مصطفیٰ کی غلامی کرو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، میرے اللہ نے ایک سے پیار کیا، حبیب بنایا، حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ۔ حبیب کے ترجمے کی نہ ہو سکتا ہے، نہ اس کا مفہوم بیان کیا جا سکتا ہے، نہ اسے لفظوں میں سمویا اور سمیٹا جا سکتا ہے۔ اللہ سے جڑنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس کو اپناؤ کہ انہوں نے نہ دنیا میں تمہیں بھلایا، نہ معاشر میں تمہیں بھلایا، نہ اپنے دشمنوں کو بھلایا، نہ اپنے دوستوں کو بھلایا۔ میدان احد میں پتھر پڑا، شکست کھا چکے تھے، شکست ہو چکی تھی، اور سارا باطل کا مجمع قریش آپ کو قتل کرنے کے پیچھے آ رہا تھا، اور اس وقت چند لوگوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، ایک ابو بکر، ایک عمر، ایک علی، ایک طلحہ، ایک زبیر، ایک سعد بن ابی وقاص، ایک سعد بن معاذ، ایک عبادہ بن صامت، ایک عباد بن بشر، ایک قتادہ بن نعمان، ایک سہل بن حنیف، ایک ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چند لوگوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار تھی، اور سینہ سفر تھے، اور تاریخ عشق کے اور قربان ہونے کے نئے انداز دیکھ رہی تھی کہ یوں محبت کا حق ادا ہوتا ہے، اور یوں شمع رسالت کے پروانے وہ رسالت پہ قربان ہوتے ہیں، اور تیروں کی بوچھار میں قتادہ میں نعمان آگے ہو جاتے، تیر آتا کبھی سینے پہ، کبھی بازو پہ، کبھی ہاتھ پہ، کبھی ڈانگوں پہ، کبھی رانوں پر، اور ہر تیر کے آگے ہوتے تھے کہ میرے نبی کو تیر نہ لگے، ہر تیر کے آگے ہوتے تھے۔ ایک سنسناتا تیر آیا اور قتادہ کی آنکھ میں لگا اور آنکھ کے اندر گھس گیا، تو انہوں نے جب بے بسی سے اللہ کے نبی کو یوں دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں ایک دم آنسو آ گئے کہ قتادہ کی آنکھ کیما بن کے باہر نکل آئی تھی، تو آپ رو پڑے، اور آپ نے اس کا تیر کھینچا اور وہ کیمے کو جمع کیا اور اپنی ہتھیلی پہ رکھا، پھر یوں اٹھایا کہ اے میرے رب، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کی آنکھ کو دوسری سے زیادہ حسین بنا دینا، اور یہ کہہ کر آنکھ کے ڈیلے میں ان کے کیمے کو رکھا اور اوپر یوں ہاتھ پھیرا، جب آپ نے ہاتھ ہٹایا تو قتادہ کی یہ آنکھ دوسری سے زیادہ چمک رہی تھی، زیادہ جگمگا رہی تھی۔ ہاں، جنہوں نے عشق کیا ان کے انداز بدل گئے۔ پھر ایک پتھر مارا، عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا، وہ پتھر صحابہ سے رک نہیں سکا، وہ نہیں رک سکا، وہ ان کو بھی دھکا دیتا ہوا آ کر سیدھا اللہ کے نبی کے منہ پر لگا، اور آپ سیدھا ایسے پیچھے ایک کھڈا تھا، اس کا کنارہ آپ کی گردن میں لگا، تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہو گئے تو صحابہ نے سمجھا شہید ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، خون و خون۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ کو ہوش آیا تو صحابہ رو پڑے گا، یا رسول اللہ اب تو ان بدبختوں کے لیے بد دعا فرما دے۔ ہائے ہائے، کیا رحمت للعالمین،
میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ نے سمجھا اب ان کا بیڑا غرق ہو گیا، بار میں قربان جاؤں یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا یا اللہ اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، مجھے پتھر مارنے والوں کو معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، انہیں تم معاف کر دے۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ کس کے لیے؟ کافر دشمن کے لیے۔ تمہارے لیے کتنا تڑپا، کتنا رویا۔ میدان محشر میں جہنم آئے گی اور ایک چیخ مارے گی، اس چیخ پر بڑے بڑے فرشتے اور رسول منہ کے بل زمین پر، اور بڑے بڑے مقربین منہ کے بل زمین پر گریں گے اور کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا۔ آدم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، ادریس کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، نوح کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، ابراہیم کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، تیری میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا، میں کسی کا سوال نہیں کرتا۔ جہنم کی بھڑک دیکھ کر اور اس کے شعلے دیکھ کر نوح علیہ السلام کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، اسماعیل، یعقوب، ابراہیم، اسحاق اور یوسف علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی، موسیٰ، ہارون، داؤد، زکریا، یحییٰ، سلیمان، یا اللہ نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا۔ اور طارق جمیل کی وہاں کیا اوقات ہوگی، اور تمہاری وہاں کیا اوقات ہوگی، ان عورتوں کی لڑکیوں کی وہاں کیا اوقات ہوگی، جب میرا اتنے بڑے بڑے رسول کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، میری جان بچا، میری جان بچا۔ یہ سب شور میں ایک آواز اٹھے گی، ایک نوحہ گونجے گا، ایک فریاد گونجے گی جو نفسی نفسی پر چھا جائے گی۔ سب حیران ہو کہ یہ کیسی آواز ہے، سارا جہان تو نفسی نفسی کہہ رہا ہے، یہ امتی امتی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ امتی کون ہے؟ امتی امتی کہنے والا سوری آدم کی نسل کٹھی ہے اور ہر ایک نفسی نفسی کہہ رہا ہے، یہ کون ہے جو امتی کہہ رہا ہے؟ تو جب دیکھیں گے تو وہ کون ہوگا؟ وہ تیرا میرا رسول ہوگا، وہ محمد عربی ہوگا، جن کی جھولی پھیلی ہوگی، ہاتھ اٹھے ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ میری امت، میری امت، میری امت۔ ان کو تو کہنا چاہیے تھا انہیں دفعہ دور کر دے میرے اللہ، انہوں نے زنا کے اڈے چلائے، انہوں نے ناچ گانے کی محفلوں کو تہذیب بنا دیا، انہوں نے زنا کو تہذیب بنا دیا، انہوں نے گھنگرو کے چھنکانے کو تہذیب بنا دیا، اے مال کے پجاری بنے، انہیں میری نظروں سے دور کر۔ وایا رسول اللہ، ہائے ہائے ہم نے آپ کا حق ہی نہ ادا کیا۔ اقبال مرحوم رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا یا اللہ حساب لینا ہو تو میرے نبی کے سامنے نہ لینا، کہیں چھپا کے لے لینا، کہیں چھپا کے لے لینا۔ وہ کہیں گے یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اور ایک تڑپ ہوگی کہ آپ کا نوحہ اور آپ کی یہ فریاد چھا جائے گی ساری آوازوں پر کہ یہ کون ہے جو امت کو یاد کر رہا ہے۔ بڑے بڑے نبی اور رسول امتیں بھول گئے، ماں باپ بھول گئے، اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب ہے، بن ہاشم ہے، بن عبد المناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مدر، بن نزار، بن وعد، بن عدنان، بن اود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاحم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیدی، بن زیشان، بن عیسر، بن اخنات، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحب، بن زارع، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل،
إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائش بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام. یہ میرا تیرا رسول ہے جس کو اللہ جنت الفردوس مقام بنایا اور جنت کی چابی ہاتھ میں پکڑائی. میرے حبیب تیرا قدم نہ پڑا تو کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. تیرا قدم پڑے گا تو جنت کو کھولوں گا. تیرا قدم نہ پڑا تو جنت نہیں کھل سکتی. میرے عزیزوں اپنی جوانی کی قدر کرو. اسے ناچ گانے میں ضائع نہ کرو. اسے نافرمانی میں ضائع نہ کرو. تھوڑی دیر اپنی جوانی کی قیمت لگا لو. اسے محمدی سانچے میں ڈال دو. اسے نور نبوت سے روشن کر لو. اسے اعمال نبوت سے خوبصورت بنا لو. تمہاری قیمت تمہارا اللہ لگانے والا ہے. تمہاری قیمت تمہارا اللہ لگائے گا. بلال حبشی تھا, حبشی کا بیٹا تھا اور حبشے سے غلام بن کے اس کا باپ آیا تھا. لیکن نبوت کی غلامی اور دربار نبوت میں جب وہ عاشق بنا, صادق بنا, سچا بنا تو میرے نبی نے مسجد نبوی کا مؤذن بنایا اور آخرت کی خوشخبری سنائی کہ جب میدان معاشر قائم ہوگا ساری دنیا پیدل چلے گی اور میں براق پہ چلوں گا اور بلال میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار چلے گا. اور جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو بلال سرخ اونٹنی پہ کھڑے ہو کر اذان دے گا جو سورے معاشر کے مجمع کو بلال کی اذان سنوائے گا. اور جب میں جنت میں جاؤں گا اور میری سواری لائی جائے گی جنت میں جانے کے لیے اور میں سواری پر سوار ہوں گا اور اس پر بیٹھوں گا تو اس کی رسی نیچے گر جائے گی. اس رسی کے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ نکیل اللہ کے نبی نے پکڑ کے سواری کو نہیں چلانا. کوئی آنے والا ہے خادم, کوئی آنے والا ہے نوکر, کوئی آنے والا ہے بھاگ والا, نصیب والا, مقام والا, درجات والا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو پکڑ کر آج چلے گا. آج اس کے بھاگ جاگیں گے, مجمع پنجوں پہ ہوگا. کون؟ ابو بکر جو سب سے بڑا صحابی ہے, یا حسن حسین جو جگر گوشہ رسول ہیں وہ آئیں گے. نہیں. یا علی جو داماد ہیں وہ آئیں گے. نہیں. عمر عثمان جو بڑے یارغار ہیں اور بڑے قریبی ساتھی ہیں وہ نہیں. اعلان ہوگا بلال کو بلاؤ اور یہ رسی پکڑاؤ. آج بلال میرے نبی کا ڈرائیور بن کے چلے گا. آج بلال کی شان دیکھو. شکل صورتوں سے فیصلے نہیں ہوتے, حسب نسب پہ فیصلے نہیں ہوتے. یہ تو آخرت کی شان ہے. دنیا کی بھی بتاؤں, اللہ کے نبی کا انتقال ہوا پیر کے دن ظہر سے پہلے. ظہر کی اذان دینے کے لیے گھر کی چھت پر چڑھے, انصاری عورت کے گھر کی چھت پر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو روتے روتے آواز بند ہو گئی اور اذان پوری نہ کر سکے. پھر ایسے مختصر کر کے اذان دے کے نیچے اترے. کہا آج کے بعد قسم کھاتا ہوں جبکہ نبی کا دیدار نہیں ہے تو اذان بھی نہیں. آج کے بعد میں اذان نہیں دیا کروں گا. اور مدینے میں رہنا مشکل ہوا اور ملک شام چلے گئے جہاد میں. 6 مہینے واپس نہیں آئے, 6 مہینے مدینے نہیں آئے. تو اللہ کے نبی خواب میں ملے. بلال یہ کیا بے وفائی, ہمارے شہری آنا چھوڑ دیا. کتنے لاکھوں صحابہ نکلے ہوئے تھے جہاد میں, کسی کو تو خواب میں نہیں آئے. بلال کو خواب میں آ رہے ہیں. بلال یہ کیا بے وفائی, ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا. بلال کو یوں لگا جیسے اللہ کے نبی زندہ ہیں اور وہ بلا رہے ہیں. تو اونٹنی کو تیار کیا, 7 دن 7 رات سوائے نماز پیشاب کے اونٹنی کو نہیں روکا. اور چل سو چل. مدینے میں پہنچتے ہی شور مچایا, یا رسول اللہ میں آ گیا, یا رسول اللہ میں آ گیا. آگے دیکھا تو قبر ہے, آپ تو ہے نہیں ہے. تو غش کھا کے قبر پہ گرے اور چمٹ گئے, یا رسول اللہ میں تو آ گیا, آپ کہاں چلے گئے. اس بے قراری میں تھے. مجھے یہ نہیں تحقیق کہ یہ کون سا وقت تھا, لیکن نماز کا وقت آ گیا. وہ سارے مدینے والوں کا شوق کہ آج بلال اذان دے. وہ سب کو پتا ہے کہ بلال قسم اٹھا چکا ہے کہ اذان نہیں دوں گا. تو صحابہ نے حضرت حسن حسین کو درخواست کی کہ آپ جگر گوشہ رسول ہو, آج آپ بلال سے کہو اذان دے تو آپ کی رد نہیں کرے گا. تو یہ دونوں بھائی آئے, ایک 6 سال کے ایک 7 سال کے, اور آ کر کہنے کہ چچا ایک ہماری گزارش ہے. کہا میرے بچوں کہو, تم پر تو جان بھی قربان. کہا تم ہمارے نانا کے لیے اذان دیا کرتے تھے نا. کہا آج ہمارے لیے ایک دفعہ اذان دے. تو بلال رضی اللہ عنہ
فسق ہے، فسق ہے۔ کہا ہے میرے بچوں، میں نے قسم اٹھائی تھی لیکن میں تمہاری خاطر قسم توڑ دوں گا، میں آج اذان دوں گا جیسے تمہارے نانا کے لیے آج تمہارے لیے۔ اور وہ انصاری عورت کی چھت پر چڑھے، کانوں میں انگلیاں دی، اتنا ہی کہنا تھا اللہ اکبر، تو سارے مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ عورتیں بھی روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں، ننگے سر ننگے پاؤں چیختی چلاتی عورتیں باہر نکل آئیں۔ آج بلال اذان دے رہا، زمانہ نبوت یاد آ گیا، بس سب مسجد نبوی میں چیخ چنگاڑ مچ گئی، یہ بلال ہے، یہ بلال ہے۔ اس کے پاس ڈگری کوئی نہیں تھی، اس کے پاس عہدہ نہیں تھا، ملک و مال نہیں تھا، شکل صورت بھی نہیں تھی، حسب نسب بھی نہیں تھا، تھپا تھا محمدی کا، یہ غلام رسول بنا ہے۔ تو میں بھی یہ کہتا ہوں، جھولی پھیلا کے ہاتھ جوڑ کے نشے سے باہر آؤ، غفلت سے باہر آؤ۔ زندگی صرف آوارگی کے لیے نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، ناچنے کے لیے نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں ہے۔ زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ سیکھو سیکھو، یہ تبلیغ کا کام اس زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے۔ اس تبلیغ کے کام میں وہ زندگی سیکھی جا رہی، وہ پھیلائی جا رہی، جو کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے نبی کے بارے میں دو حکم ہیں، ایک یہ مانو کہ یہ اللہ کا رسول ہے، ایک یہ مانو کہ یہ آخری ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہے۔ یہ رسول ہے تو اس کی زندگی کو سیکھو، اور اس کے بعد کوئی نہیں ہے تو اس کی زندگی کو آگے پھیلاؤ کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، کہ ہم اس پیغام نبوت کو لے کر دنیا کے آخری انسان تک پہنچیں اور ہر آدمی تک پہنچیں۔ میرے عزیزو، اپنی جوانی کو قیمتی بناؤ تو میرا رب قیامت کے دن اعلان کرے گا، اپنی جوانی کو قیمتی بناؤ، میرا رب اعلان کرے گا قیامت کے دن، وہ کہاں ہیں جن کی جوانی بیدار تھی، آج میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ اور توبہ کرو پچھلی پر۔ توبہ پہ اللہ سب معاف کر دیتا ہے، توبہ پہ شرک معاف ہو جاتا ہے، کفر معاف ہو جاتا ہے۔ اور میرا رب یوں کہتا ہے، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا، پھر ایک دفعہ کہہ دے کہ اللہ معاف کر، تو میں سارے معاف کر دیتا ہوں، سارے معاف کر دیتا ہوں۔ بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، کفل، روزانہ رات کو نئی لڑکی اس کے پہلو میں آتی تھی اور شراب کا دور چلتا تھا۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، 60 دینار، 10 لاکھ روپیہ کے برابر ہے 60 دینار، 10 لاکھ روپیہ ایک لڑکی کو ایک رات کے لیے لے کر آیا۔ تو اس کے پاس کتنی دولت تھی؟ جب کمرے میں تنہا ہوا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی، تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کوئی زبردستی تو نہیں کیا۔ وہ کہنے لگی کفل، اس پہ رو رہی ہوں کہ میں عزت دار لڑکی ہوں، میں عزت فروش نہیں ہوں، میں عزت بیچنے والی نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے غربت نے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہونا شروع ہو جاتی۔ جب مالدار لوگ اپنے نشے میں مست ہوتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بچیاں نیلام ہونا شروع ہو جاتی۔ میں نے کہا کفل، عزت دار ہوں، غربت نے یہاں پہنچایا ہے۔ تو کفل جانوروں جیسا انسان تھا، اسے کسی کی غربت سے کیا جھٹکا لگا، اس بچی کے آنسوں نے اسے ہلا دیا۔ بعض اوقات بڑے بڑے خطبے وہ کام نہیں کرتے جو چند آنسو کام کر جاتے ہیں۔ اس نے کتنی تقریریں سنی ہوں گی لیکن سب اوپر سے گئیں، ایک معصوم بچی کے آنسوں نے ہلا دیا۔ تو کفل رونے لگا اور کہنے لگا بہن، جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جا، جو تمہیں رقم دی ہے تمہیں ہدیہ، میرے لیے دعا کر، میں کتا انسان ہوں، میں آج تیرے آنسوں کی طفیل توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے لیے دعا کر دینا۔ اور کفل کو نہیں پتا کہ اگلے لمحے میں کاتب تقدیر کیا لکھ چکا ہے۔ وہ بچی گھر پہنچی، کفل مر گیا۔ اور توبہ کو گزرے ہوئے آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کفل مر گیا۔ ہاں کل یہ مردہ اپنے گھر میں ملتا تو اس کا کوئی جنازہ پڑھنے نہ آتا، اس کو کوئی کفن دینے نہ آتا، اس کو کوئی غسل دینے نہ آتا، شاید پتھر مار اس کی لاش کو اسی میں وہ پتھروں میں دبا دیتے۔ واہ واہ واہ، میرے رب تو کیا رب ہے، کیا رب ہے، تو کیا رب ہے۔ اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں، ہمارے لیے تو اور بھی نرم ہے۔ میرے رب نے غیب سے پردہ ہٹا دیا،
غیب سے پردہ ہٹا دیا. جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل. اے لوگوں، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. یہ لکھوانے کا کیا مطلب تھا؟ تو اٹھو اس کے جنازے کے لیے، اٹھو اس کے دفن کفن کے لیے، اٹھو اس کو کندھا دینے کے لیے کہ میں معاف کر چکا ہوں. اپنی غفلتوں سے توبہ کرو، اپنی غفلتوں سے توبہ کرو، اپنے رب سے تعلق بناؤ، اس کے محبوب کی زندگی اپناؤ. نماز نہ چھوڑو، اچھے اخلاق نہ چھوڑو. جن استادوں سے سیکھو ان کا ادب و احترام کرو، جن استادوں سے پڑھو ان کی عزت اور توقیر کرو. ان کے آگے سر نہ جھکاؤ، ان کے آگے سر جھکاؤ، ان کے آگے سر نہ اٹھاؤ، ان کے سامنے اونچی آواز میں نہ بولو، ان کی کمیاں نہ پکڑو، ان کے عیب نہ پکڑو، ان سے علم لو، ان کا ادب کرو. اللہ تمہیں علم میں ترقیاں نصیب فرمائے گا. علم کو مانگو اللہ سے کہ یا اللہ مجھے علم عطا فرما، میں امت کے لیے کوئی کام کر جاؤں، ان کو کسی کنارے لگا جاؤں. ماں باپ زندہ ہیں، ان کی قدر کرو، ان کا احترام کرو، ان کے پاؤں دھو کے پیو. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ہوتا، سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑتا اور میں کہتا لبیک یا اماں، اماں جی لبیک، نماز بعد میں پڑھوں گا. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا ہے. کا کوئی نشانی؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو آ جائے گی. جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. تو اپنے اخلاق بناؤ، اپنا کردار بناؤ، سچائی کے عادی بنو. گانا نہ سنو، قرآن سنو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو. تم لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، نظریں چھپا کے چلا کرو، نظریں چھپا کے چلا کرو. لڑکیوں سے کہتا ہوں سر چھپا کے چلا کرو. تمہاری قیمت اللہ لگانے والا ہے. فاطمہ کی بیٹی بنو، مغرب کی بیٹی نہ بنو. مغرب کی لڑکی نے لباس اتارا ہے اور وہ ٹیشو پیپر سے زیادہ اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے. نہ وہ ماں ہے، نہ وہ بیوی ہے، نہ وہ بہن ہے، نہ وہ بیٹی ہے. وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا، پھینک دیا. مردوں کی شہوت کا وہ شکار بنی ہوئی ہے، نشانہ بنی ہوئی ہے. اور اس کی نہ یہ زندگی ہے نہ وہ کٹی پتنگ ہے جس کی نہ کوئی منزل ہے، نہ کوئی آسرا ہے، نہ کوئی کنارہ ہے، نہ کوئی ٹھکانہ ہے. مرد عورت میں حد فاصل ہے، میرے رب نے قائم کی ہے، میرے رب نے قائم کی ہے. اپنی نظروں کو جھکا کے چلو، حد درمیان میں فاصلہ رکھو، ورنہ یہ آزادانہ ملاپ تہذیب کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. مغرب کے سارے دانشور 8 آنسو رو رہے ہیں کہ اس گندی تہذیب کو کیسے صاف کریں، اپنی معاشرت خاندان کو کیسے واپس لائیں. ان کے ہاتھوں سے ڈور نکل چکی ہے. ہمارے سامنے، ہماری عورتوں کے سامنے حضرت فاطمہ ہے. جب حضرت فاطمہ پل سرات سے گزریں گی تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا نظریں جھکاؤ، محمد مصطفیٰ کی بیٹی پل سرات پر ہے. ہمیں تو یہ حیا سکھایا گیا ہے، ہمیں تو یہ حیا سکھایا گیا ہے کہ ہم کسی کی بیٹی کی طرف نظر نہیں اٹھاتے. ہماری نظروں میں پاکیزگی ہونی چاہیے. اگر تمہاری نظر پاک ہو گئی تو میرے رب کی قسم پتے پتے میں تمہیں اللہ دکھائی دے گا، ذرے ذرے میں تمہیں اللہ دکھائی دے گا. اللہ تمہارے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہوگا، تمہاری شاہراہ کے قریب ہوگا. تم یا اللہ کہو گے عرش تک کے دروازے کھل جائیں گے. تم سجدوں میں سر رکھو گے، رحمت بارش کی طرح تمہارے اوپر برسے گی. پڑھو پڑھو لیکن درمیان میں فاصلہ رکھو. اپنے اخلاق اپناؤ، گالی سے بچو، گالی سے بچو، گالی سے بچو، آپس کی لڑائیوں سے بچو، سیاست سے بچو. اپنی آخرت کو سامنے رکھو تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی تمہاری ہے، وہ دنیا بھی تمہاری ہے. ایک بات میں آج تم سب سے مانگتا ہوں، جولی پھیلاتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، آج توبہ کر کے اٹھو. آج یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، اپنے اللہ اور اس کے رسول سے صلح کر کے اٹھو. آج تک اپنی مان کے چلے تھے، اب اللہ کی مان. ایک ہمارے علاقے میں نوجوان تھا، بڑا زمیندار، میری زمین کے قریب اس کی زمین ہے. تو وہ ہر ہفتے اس کے باغ میں ناچ گانا ہوتا تھا، ہر ہفتے. اور شراب پانی کی طرح چلتی تھی. ایک دن اس کے پاس چلا گیا، میں نے اس کو فون کیا تو میں ملنا چاہتا ہوں. وہ تھوڑا حیران سا ہو گیا، مجھے ملنا چاہتا. میں کہا ہاں ملنا چاہتا ہوں. میں آ گیا تو جہاں اس کے وہ ناچ گانا ہوتا تھا وہاں ایک وہ ڈائس سا بنا تھا، مجھے وہاں لے گیا، وہاں بٹھایا. میں نے کہا
کتنی عمر ہے تیری؟ کہنے لگا 36 سال. میں نے کہا 36 سال تم نے اپنی مرضی بنا تو مجھے وہاں لے گیا, وہاں بٹھایا. میں نے کہا کتنی عمر ہے تیری؟ کہنے لگا 36 سال. میں نے کہا 36 سال تم نے اپنی مرضی پہ گزارے, باقی اللہ کی مرضی پہ گزار. اور کوئی تقریر نہیں کی. میں ایک جملہ کہا, میرے اندر میں درد تھا, تو درد سے جو بات ہوتی ہے وہ بہت آگے تک چلی جاتی ہے. میں نے کہا تم نے 36 برس اپنی مرضی پہ گزارے, باقی اللہ کی مرضی پہ گزار دو. تو اس پر ایسی ندامت طاری ہوئی. اسے کہنے لگا آپ حج پہ جا رہے ہو؟ میں نے کہا جا رہا ہوں. مجھے بھی ساتھ لے جاؤ. پھر جو اللہ نے اس کا رخ بدلا اور اس کی زندگی بدلی, وہ بالکل 180 پہ چلا گیا. تو میں تم سے یہ تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, توبہ کرو آج. اپنے ارمان پورے کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں آخرت دی ہے, میں اللہ نے جنت دی ہے. سارے ارمان پورے کر لینا, لیکن یہاں وہ کرو جو اللہ اس کا رسول کہتا ہے. اس کو سیکھنے کے لیے تبلیغ میں وقت لگاؤ, تبلیغ میں جاؤ, تمہارا نفع ہوگا. اور آج یہاں سے توبہ کر کے اٹھو. نیت کرتے ہو؟ نیت کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. میں نے اس لیے کہا, پتہ نہیں تم نے کہا کہ نہیں کہا. اگر جس نے بھی کہا ہے, اگر دل سے کہا ہے, تو انشاءاللہ پچھلے تمہارے سارے معاف ہو. آج نئی زندگی شروع کرو. اس میں بڑا مزہ ہے, اللہ کی قسم بڑا مزہ ہے. جیسے گناہوں کی لذت وقتی ہوتی ہے اور نیکی کی لذت اندر روح میں اتر جاتی ہے, روح کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے. تو نیت کر لی سب نے؟ چلو درود شریف. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, صلی علی محمد کما انت اہلہ, وافعل بنا ما انت اہلہ, إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے ہمارے اللہ, اے ہمارے اللہ, اے محمد مصطفیٰ کے اللہ, ہم نے تجھے ناراض کر دیا. تو نے سمجھایا, ہم کوئی نہ سمجھے. تو نے روکا, ہم کوئی نہ روکے. تو نے بلایا, ہم کوئی نہ آئے. ہماری راتیں بھی تیری نافرمانی میں گزری, ہمارے دن بھی تیری نافرمانی میں گزرے, اور موت پیچھے آ رہی ہے, آخرت سامنے آ رہی ہے. آج ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ قبول فرما لے. تو ہم سے ناراض ہو چکا ہے, فضائیں ہمارے خلاف ہیں, بارشیں موسم ہمارے خلاف ہیں یا اللہ. اور آپس کا ظلم و ستم, اور یا اللہ بے برکتی کا آنا اور قتل و غارت, یہ سب تیری ناراضگی کی نشانیاں ہیں. اے کریم مولا, یہ نوجوانوں کا مجمع, لڑکے لڑکیاں, بچے بچیاں, جوان بوڑھے یا متوسط, ہم سب تیری دربار میں تیری منت کر کے, تیری منت, آج جمعے کا دن ہے, مبارک دن ہے, تیری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہماری توبہ کو قبول فرما لے, ہماری توبہ کو قبول فرما لے. ہمارے ملک پر, پوری امت پر رحم فرما دے یا اللہ. چاروں طرف یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ. نوح علیہ السلام نے تجھے کہانی سنائی تھی, اپنا سارا دکھڑا بیان کیا تھا. تجھے وہ دکھڑا اتنا پسند آیا تھا, تو نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا تھا یا اللہ. اور تو نے اس زمانے کے فرعونوں کو پکڑ لیا تھا یا اللہ. ہم تیرے محبوب کی امت ہیں, اگرچہ ذلیل حقیر فقیر ہیں, بہت گرے پڑے ہیں, لیکن یا اللہ کلمہ تیرا پڑھتے ہیں, تیرے حبیب کی رسالت کو مانتے ہیں, اس کی ختم نبوت کو مانتے ہیں, اسے تیرا رسول مانتے ہیں, اس کے بعد کسی نبی کو نہیں مانتے ہیں, تیری توحید کا اقرار کرتے ہیں. بہت گندے ہیں, ہمیں تسلیم ہے, ہماری جھولی خالی ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے یا اللہ. لیکن تیرے حبیب نے ایک دفعہ فرمایا تھا, میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. تو صحابہ نے عرض کی تھی, یا رسول اللہ ہم تو آپ کے بھائی نہیں. آپ نے کہا نہیں, تم میرے صحابہ ہو, میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں اور میرا کلمہ پڑھیں گے اور میرے اوپر ایمان لائیں گے. اے کریم آقا, ہم تو بہت حقیر ہیں, لیکن تیرے نبی نے ہمیں یہ عزت بخشی ہے. اے کریم اللہ, ہم اس نسبت سے تیرے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں, سوال کرتے ہیں. جیسے نوح علیہ السلام نے تجھے اپنا نوحہ سنایا تھا, آج ہم بھی تجھے اپنا غم سناتے ہیں, دکھڑا سناتے ہیں. ہماری عزتیں لٹ رہی ہیں,
ہمارے معصوم ذبح ہو رہے ہیں، چاروں صوبوں میں آگ لگی ہوئی ہے، فرعون طاقتور ہو چکے ہیں، بھیڑ بکری کی طرح ہمیں ذبح کر رہے ہیں، پوری دنیا کے فرعون بھی ہمیں ہی ذبح کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارا رب کدھر ہے، بلاؤ اسے۔ اے کریم آقا، اب تجھے بلانے آئے، اب تیری منت کرتے آئے، اب تجھے بلانے آئے، تو ہمارے ساتھ آ جا، اپنی رحمت کو اتار دے، اپنی مدد کو اتار۔ اب تیرے حبیب کی امت 200 سالوں میں ذبح ہوتے ہوئے، پٹتے ہوئے، مارے کھاتے ہوئے، عزت لینا، معصوم بچے ماؤں کی گود میں ذبح ہو رہے، معصوم بچے ماؤں کی گود میں ذبح ہو رہے، جوان بیٹے بوڑھے ماں باپ کے سامنے ذبح ہو رہے، ہماری مسجدوں میں دھماکے ہوتے ہیں۔ اے اللہ، معصوم بچے رکوع کی حالت میں بوٹی بوٹی بن کے فضا میں بکھر جاتے ہیں، ریڑھی والا میرے اللہ صبح سے شام تک ریڑھی لگا کر اس امید پر بیٹھا ہوتا ہے شام کو روٹی لے کے جانی ہے بچوں کی، اس کی ریڑھی سمیت اس کی بوٹیاں ہوا میں اڑ جاتی ہیں۔ پوری دنیا میں یہ ظلم نہیں ہو رہا جو اس دھرتی پہ ہو رہا ہے۔ یا اللہ، تیرے نبی کو بھی اپنے وطن سے پیار ہوتا، انہوں نے بھی مدینے کے لیے دعا مانگی، انہوں نے مدینے کی برکت دعا مانگی، تو نے ہمیں اس مٹی میں پیدا کیا، ہمیں اس مٹی سے پیار ہے، اس کو آگے لکھی، اس میں تباہی آئی ہوئی ہے، چاروں طرف آگ ہی آگ ہے، ظلم ہی ظلم ہے، حکمرانوں کا بھی ظلم ہے، اور طاقتور کا بھی ظلم ہے، اور چور ڈاکوؤں کا بھی ظلم ہے، اور یا اللہ درندہ صفت انسانوں کا بھی ظلم ہے، عدالتوں میں بھی ظلم ہے، ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے۔ اے کریم آقا، تو مہربانی کر دینا، تو ٹھیک کرا، کسی حکمران کے بس کا نہیں ہے اتنے بڑے بگاڑ کو ٹھیک کرنا، کسی فوج پولیس کا بس نہیں ہے اتنے بڑے بگاڑ کو ٹھیک کرنا، ہم تیری منت کرتے ہیں یا اللہ، تو ہماری منت تجھے تو رونا بڑا پسند ہے، تیرے سامنے آنسو تجھے بڑے پسند ہے یا اللہ، یہ اتنے نوجوان بچے تیرے آگے آنسو بہا رہے ہیں، اے کریم آقا کوئی تو پسند نہیں، کوئی تو پسند نہیں، سارے تو رد نہ فرما، سارے تو رد نہ فرما، ہمارے پاس اس سے زیادہ کچھ نہیں، نیک بننے کی کوشش میں عمر بیت گئی نہ بن سکے، تجھے اپنا بنانے کی کوشش میں عمر بیت گئی تجھے اپنا نہ بنا سکے، تیرے حبیب کی غلامی میں آنے کی کوشش کرتے رہے، غلامی میں نہ آ سکے، نفس و شیطان نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، تجھ سے بھی دور کر دیا، تیرے حبیب سے بھی دور کر دیا، جنت کو بھلا دیا، جہنم کو بھلا دیا، ہم تیری منج میں لگا لگا کر تیری منج میں لگا لگا تیری محنت کر رہے، تو راضی ہو جا، ہو جا، ہو جا یا اللہ، آج تو ہو ہی جانا، آج تو ہو ہی جانا، جمعے کا دن ہے، جمعے کی اذانیں ہو گئی، تو راضی ہو ہی جا، تو کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں، تو کہہ دے میرے اللہ، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میں راضی ہو گیا ہوں، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ، تو کر دے نا، تو کر دے نا یا اللہ، نہیں کرنا پھر بھی کر دے، نہیں کرنا پھر بھی کر دے، نہیں کرنا پھر بھی کر دے یا اللہ، تیرا کیا ہمارا سب کچھ ہم ٹوٹے، دنیا بھی برباد ہوئی پڑی ہے، اخوہ آخرت بھی برباد ہوئی پڑی ہے، نہ دین سلامت ہے نہ دنیا سلامت ہے، تیرا نبی تو چور کے ہاتھ کٹنے پر رونے بیٹھ گیا تھا، ہمارے تو معصوم بچوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے، ذبح کر کے پھینک کے چلے جاتے، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا، تو نے کیسوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا، آج ہمارا گلا سن، آج ہمارے شکوے سن، آج ہماری فریادیں سن کہ تیری سوا ہے کوئی، ہم کبھی کسی حکمران کے در پر نہیں جائیں گے، نہ کبھی گئے ہیں نہ جائیں گے، نہ ان پہ آس ہے نہ امید ہے، ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، تیرے در کے سوالی ہیں، تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، تو ہمارا بن جا، تو ہمارا بن جا، تو ہمارا بن جا، ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے، اس دیش کو جنت کا ٹکڑا بنا دے، امن کا گہوارہ بنا دے، آپس کی نفرتیں مٹا دے، ان بچوں کو علم عطا فرما، علم کی روشنی عطا فرما، انہیں ماں باپ کی ٹھنڈک بنا، انہیں قوم کا سرمایہ بنا، انہیں قوم کی کیا قیادت بنا، ان سے یا اللہ امت کی تعمیر کا کام لے، ان کے اندر سے ناچ گانے کے شوق ختم فرما، آوارگی کے شوق ختم فرما، نافرمانی کے شوق ختم فرما، انہیں یا اللہ علم سے روشن فرما، اخلاق سے مزین فرما، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا،
تمام یونیورسٹیوں میں دین کا علم کا ماحول اور فضا پیدا فرما. یا اللہ جن بچوں نے اور جن صاحبان نے یہ ساری مجلس کا اہتمام کیا ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرما. ان آنے والے مرد عورتوں کو، ان لڑکے لڑکیوں کو، ان سب کو قبول فرما. ان سے ہم سے سب سے راضی ہو جا. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم. جی سر ایک منٹ.